بابا صاحب نے، بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک ابدال، علیم اللہ ابدال جن کا نام ہے، علیم اللہ ابدال کو آپ کے ساتھ کیا، اور آپ علیم اللہ ابدال کے ساتھ کلیر کی زمین پر تشریف لائے۔ کلیر کی زمین پر آنے کے بعد آپ نے جس گھر میں قیام کیا وہ تیل فروخت کرنے والی، تیل بیچنے والی ایک غریب عورت تھی، اس کا نام گلزاری تھا، اس کا نام گلزاری، اور اس کا بیٹا، اس کا شوہر تیل فروخت کرتے تھے۔ بابا صابر پاک نے انہی کے گھر قیام کیا۔ یاد رکھیں، اللہ والوں کو غریبوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اس لیے کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ تو کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا مجھے غریبوں کے گھر میں تلاش کر، میں تجھے وہیں ملوں گا۔ لوگوں، آج ہمیں غریبوں کے پسینے میں بدبو آتی ہے اور امیروں کے پسینے ہم اپنے ہاتھوں سے پوچھتے ہیں، یعنی دولت ہمارے لیے سب کچھ ہو گئی ہے، مگر یاد رکھنا آقائے کریم فرماتے ہیں کہ امیروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آج یہ امت تباہ نہ ہوتی اگر امیر اور غریب میں فرق نہ کرتی۔ جب آپ پہنچے، غریب مریدہ کے گھر اس لیے قیام کیا، وہ تو پہلے مریدہ تھی نہیں، صابر پاک کا چہرہ دیکھ کر مرید ہو گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قربان جائیں، گلزاری کے گھر قدم کیا آ گئے، علی کے لال کے، غوث پاک کے شہزادے کے، گلزاری کی قسمت سنور گئی اور ان کے گھر قیام ہوا صابر پاک کا۔ تو صابر پاک اب مسجد جاتے، لیکن چونکہ وہاں کا ایک پس منظر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کلیر شریف جو ہے وہ قریب ہے ہریدوار کے، اور وہاں کل بھی اور آج بھی شرک بہت عروج پر تھا، اب بھی ہے، بڑے بڑے بت خانے وہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ جو مشرکین ہیں ان کو تو ایمان کی طرف بلانا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ غریب تھے، ان کا اکثر لکڑیوں کا معاملہ تھا، لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے بازار میں بیچتے۔ وہاں ساہوکار لوگوں کی زیادہ چلتی تھی، زمیندار لوگوں کی زیادہ چلتی تھی۔ وہاں پر ایک زمیندار تھا جس کا نام قیام الدین تھا، اور قیام الدین کا لقب تھا زموان، اور وہاں پر ایک امام تھا قاضی القضاء جس کو مقرر کیا گیا تھا، اس کا نام قاضی تبرک تھا، وہ اس کی جامع مسجد کی امامت کرتا تھا۔ قاضی تبرک نے مالداروں کو پکڑ رکھا تھا اور غریبوں کو چھوڑ رکھا تھا، بلکہ اس مسجد کا ماحول یہ تھا، غور سے سنیں، صابر پاک کو بابا فرید نے وہاں بھیجا، اور بابا فرید کی نظر میں پاک پٹن میں بیٹھ کر کلیر کی گندگی ان کے سامنے تھی، اسی لیے تو آپ نے بھیجا کہ وہاں جا کر گندگی دور کرو، کیونکہ مسجد کا مقصد ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ صابر پاک وہاں پہنچے تو قاضی تبرک نے یہ ماحول بنایا تھا کہ مالداروں کے لیے مصلے بچھتے تھے، اور غریب اگر پہلے سے آ کر بیٹھ جاتا اور مالدار بعد میں آتا تو غریب کو اٹھا دیا جاتا اور پیچھے کر دیا جاتا، یعنی دین کے نام پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک سے، یہ بتاؤ انسان کون ہے، انسان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا علماء حق انسان ہے۔ تو پھر پوچھا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا جو زاہد لوگ ہیں، عابد و زاہد وہ بادشاہ ہے۔ کہا کمینے لوگ کون ہیں؟ کمینے ذلیل لوگ کون ہیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جو دیندار بن کر دین کے کو بیچ کر دنیا کماتے ہیں وہ کمین اور ذلیل لوگ ہیں، اور دنیا کما کر دین کو بیچ کر دنیا کماتے ہیں اور جعلی تقدس دکھاتے ہیں، یعنی جعلی مقدس بنتے ہیں۔ مقدس بننے کا خوبصورت داڑھی کی تراش خراش، ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی، سفید کپڑے، اور اس کے بعد زبان پر قال اللہ قال الرسول، زبان پر قرآن حدیث، لیکن یہ تقدس صرف